بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والے ناظرین و حضرات کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ہمارے لیے رمضان شریف جو ہے یہ سارا سال کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے جسم کا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنی روح کا بھی تزکیہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم پورا سال جن کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں رمضان میں آ کے ان کا شعور زیادہ ہوتا ہے۔ شاید ایک ماحول بھی ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں آپ جو ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے معاملات میں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا، ان چیزوں پر عمل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو رمضان اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے، بہت اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان شریف جو ہے وہ عطا فرمایا اور ہم لوگ جو ہیں یہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان شریف میں جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ نمازیں زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں، عبادات زیادہ کریں، قرآن کریم کو زیادہ پڑھیں، زیادہ سمجھیں، زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس پاک ہستی کے قریب ہونے کی کوشش کریں، تو ان تمام باتوں کے اندر کہیں پر ہمارے کچھ ایسے نقطے بھی ہیں جن کو ہم سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان میں سے ایک نقطے کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر کہیں پر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں پہ کچھ منوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے پھر وہ کچھ اعمال کرتا ہے۔ زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ وہ فینومینا اس کے ساتھ کہیں لگاتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں، اور پھر اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ آپ یا کہیں اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایک وسوسہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، اور ایک دوسری جو صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ انسان لا خوف کی جو ہے وہ حدود میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ خوف میں نہیں ہوں گے، وہ حزن میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو اللہ کے بندوں کا جو وتیرہ ہے یہ خوف سے جو ہے وہ بالاتر ہو جاتا ہے۔ خوف کن لوگوں میں نہیں ہوتا اور کن لوگوں میں ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا۔ خوف والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں، جن کو خواہش جو ہے وہ لے کے بھاگتی ہے، وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خواہش جیسے بھی لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اندھا دھن فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ خود کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پر وہ ان کو جو ہے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو نہیں ڈراؤں گا تو شاید میں خود ڈر جاؤں گا، اور شاید وہ خود ڈرا ہوا ہی ہوتا ہے، تبھی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہادر لوگ، یہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ یہ شجاعت، یہ بہادری جو ہے، یہ ہے اصل میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حوالے سے اپنی خواہشات کو مینٹین کیا، ان خواہشات کو اپنی ذات سے دور کیا جو ان کو نفس سے جن کا تعلق تھا، اور ان خواہشات کو اپنے قریب کیا جو اللہ کے راستے کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو آپ کو لا خوف کرتی ہیں، آپ کو خوف سے آزادی دلاتی ہیں۔ یہ بہادر لوگ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے جو اپنی خواہشات کو رد کر دیتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہے میرے اشعار۔ کہ جو جام آرزو ہے نا جی، یہ بھی توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر مختلف قسم کی خواہشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ماحول کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، اور مرتبے کی خواہش، پیسے کی خواہش، نمایاں ہونے کی خواہش، آگے بڑھنے کی خواہش۔ آگے بڑھنے کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اندھا دھن کہتے ہیں کہ
اگر خواہشات اگر گھوڑا ہو اور جو اس کا شاہ سوار ہوگا وہ احمق ترین انسان ہوگا، کہ وہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہیں۔ لا خوف والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے، وہ مارتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ اس کو فتح کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہونا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ آپ کچھ بیمار ہو گئے، علاج ہوتا رہا لیکن شفا نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے مرید نے کہا کہ جی ایک وید ہے، وہ دور کا حکیم جس کو کہتے تھے کہ وید ہے، بہت اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ہم بلا لیتے ہیں، لیکن وہ ہندو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس کو لے آؤ، شفا اگر اس کے ہاتھ میں تو اس کو بلا لیتے ہیں۔ وہ وید آیا، حضرت نظام الدین اولیاء کا جو ہے وہ علاج ہونا شروع ہوا، اور 2-3 روز کے بعد جو تھے نا آپ کی طبیعت میں کافی افاقہ ہوا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ وید جو تھا اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے ہاتھ میں اتنی شفا ہے، یہ اتنی شفا کہاں سے آئی تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ جی میں اصل میں جو میرا اندر میری خواہش مجھے کہتی ہے، میرا نفس مجھے جو کہتا ہے، میں ہمیشہ اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ کھانا کھا، تو میں کہتا ہوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تو یہ کام کر، تو میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کام کروں گا۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی خواہش جو میرے اندر پیدا ہوئی ہے میں نے اس کے خلاف جا کے کام کیا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اتنی میرے ہاتھ کے اندر شفا آ گئی ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بات سنو، تمہارا اسلام قبول کرنے کو دل کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی میرا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا کہ چل اسی خواہش کو پھر یہیں پہ مار اور اسلام قبول کر لے۔ تو وہ بھی سیانہ آدمی تھا، اس کو سمجھ میں آگئی بات اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اس کی خواہش جو تھی وہ ایک نیک چیز میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ خواہش کو قابو کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کے اوپر چلنے والے جو لوگ ہیں، یہ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، یہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ کل کو پیش ہونے ہیں کہیں پر، اس کے ساتھ آج ہی کہیں پر اس کو کنٹرول کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، کل جو شرمندگی ہونی ہے آج ہی مار دو اس بات کو۔ تو وہ روکنا، یہ جو، اور اس میں جو ہوتا ہے نا غصہ، سب سے بڑی جو چیز ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں رکھتے، غصہ ان کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایسا شیر ہے کہ جو انسان کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے، یعنی کہ پورا مستقبل جو ہے آپ کے ایک غصے کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ بہادر لوگ ہیں جو اپنے غصے کے اوپر قابو کرتے ہیں، یہ شجاعت والے لوگ ہیں جو اپنے غصے کے اوپر قابو کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ کہ میں اوائل عمری میں ہمارے محلے میں کوئی ایک شادی تھی، تو میں بتا کر گیا کہ جی میں سامنے والے گھر میں شادی پر ہوں، تو میں رات کو 11 بجے کا میں نے وقت دیا کہ میں 11 بجے واپس آ جاؤں گا۔ تو مجھے واپس آتے آتے جو تھا وہ 12:30 1 بج گیا، اور شاید میں نے اس بات کی بھی تھوڑی سی پلی لی کہ سامنے تو ہے، مجھے بلا لیں گے والد صاحب جو، تو آپ نے بلایا نہیں مجھے۔ تو میں جب گیا تو آپ بہت سا غصے میں تھے، اور آپ نے مجھے ڈانٹا اچھا خاصا کہ بھی تمہیں وقت کی پابندی کا احساس ہونا چاہیے، تم یہ وہ اس طرح سے ڈانٹ کے۔ تو میں تھوڑا جو تھا میرا منہ جو تھا وہ لٹک گیا، اور میں جب اندر جا رہا تھا تو پیچھے جو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ایک چاہنے والے، تو آپ نے کہا دیکھا کیسے میں نے اس کا سارا نشہ اتارا ہے، شادی کا جو نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ تو میں اس بات پہ بہت حیران ہوا کہ یہ آپ کا غصہ نہیں تھا، یہ آپ کی تربیت تھی۔ ہم لوگ غصے میں جو ہے وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ کہیں تربیت ہماری پیچھے رہ جاتی ہے، اور ہمارا اپنا اناد، اپنا غصہ جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا، جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو پایا، جنہوں نے شرمندگی سے جو ہے توبہ کی کہ ہم یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا کے رکھے ایسے معاملات سے کہ جو تیری راہ میں رکاوٹ پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے
یہ آرزو پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے۔ مجھے سرکار وائس صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ تیری طلب میں جاں بلب ہو گیا ہوں میں، تیری طلب میں جاں بلب ہو گیا ہوں میں، آنے کا تیرے یوں بھی سبب ہو گیا ہوں میں، گل کر کے آرزو کے دیے اپنے ہاتھ سے، گل کر کے آرزو کے دیے اپنے ہاتھ سے، یوں تیرے انتظار کی شب ہو گیا ہوں میں۔ یہ جو آرزو کے دیے نا، یہ اپنے ہاتھ سے گل کرنے ہیں۔ یہ ویسے تو جو نا خواہش پوری ہو وہ گل ہو ہی جاتی ہے، لیکن جو اپنے ہاتھ سے اپنی آرزو کے دیے جس نے گل کیے ہیں تو ان کا مقام پھر بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ ان کا مقام پھر ہوتا ہے کہ اس کا جو آخری مقطع ہے اس میں ایسا فرماتے ہیں کہ صحرا کی رونقوں کا سبب ہو گیا ہوں میں، کہ کیا تھا کہ دشتے جنوں میں آئے ہیں واصف کے غم گسار، دشتے جنوں میں آئے ہیں واصف کے غم گسار، صحرا کی رونقوں کا سبب ہو گیا ہوں میں۔ وہ پھر ایک شخص ہوتا ہے جو سب کی رونقوں کا سبب ہو جاتا ہے، جو سب کے چراغ جو ہے وہ روشن کرتا ہے، اندر کے چراغ جن میں طاقت ہوتی ہے، جن میں اصل روحانیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی خواہشات سے بچائے، ایسے معاملات سے بچائے کہ کل ہمیں کہیں شرمندگی نہ ہونی پڑے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ رمضان شریف میں اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں، اپنے احباب کا بھی خیال رکھیں، جو ماحول آج کل جو وبائیات کا چل رہا ہے اس میں بھی احتیاط کریں، اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک پہ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے۔ ہمارے لیے رمضان شریف جو ہے یہ سارا سال کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ہم اپنے جسم کا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنی روح کا بھی تزکیہ کرتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جو ہم پورا سال جن کو دیکھتے رہتے ہیں اور ہمیں اس کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ایسی چیزیں جو ہیں ہمیں رمضان میں آ کے ان کا شعور زیادہ ہوتا ہے۔ شاید ایک ماحول بھی ایسا بن جاتا ہے کہ جس میں آپ جو ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اللہ کے معاملات میں زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کا، ان چیزوں پر عمل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ تو رمضان اس لحاظ سے ہمارے لیے بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے، بہت اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ رمضان شریف جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یہ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان شریف میں جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ نمازیں زیادہ پڑھیں، نوافل زیادہ پڑھیں، عبادات زیادہ کریں، قرآن کریم کو زیادہ پڑھیں، زیادہ سمجھیں، زیادہ درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس پاک ہستی کے قریب ہونے کی کوشش کریں، تو ان تمام باتوں کے اندر کہیں پر ہمارے کچھ ایسے نقطے بھی ہیں جن کو ہم سلجھا رہے ہوتے ہیں۔ آج ان میں سے ایک نقطے کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر کہیں پر ایک چھپی ہوئی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں پہ کچھ منوانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہر انسان کہیں نہ کہیں پہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اس کو دیکھا جائے، اور اس کے لیے پھر وہ کچھ اعمال کرتا ہے، زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ وہ فینومینا اس کے ساتھ کہیں لگاتا ہے کہ میں کچھ ایسا کروں، اور پھر اس کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ آپ یا کہیں اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایک وسوسہ آپ کے اندر آ جاتا ہے، اور ایک دوسری جو صورتحال ہوتی ہے جہاں پہ انسان لا خوف کی جو ہے وہ حدود میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ خوف میں نہیں ہوں گے، وہ حزن میں نہیں ہوں گے۔ یہ جو اللہ کے بندوں کا جو وتیرہ ہے یہ خوف سے جو ہے وہ بالاتر ہو جاتا ہے۔ خوف کن لوگوں میں نہیں ہوتا اور کن لوگوں میں ہوتا ہے، اس پہ تھوڑی سی میں آپ کو بات بتانا چاہوں گا۔ خوف والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہش کے غلام ہوتے ہیں، جن کو خواہش جو ہے وہ لے کے بھاگتی ہے،
وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور خواہش جیسے بھی لے کے جا رہی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اندھا دھن فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ خود کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پر وہ ان کو جو ہے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر اس کو نہیں ڈراؤں گا تو شاید میں خود ڈر جاؤں گا، اور شاید وہ خود ڈرا ہوا ہی ہوتا ہے، تبھی جو ہے اس کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ بہادر لوگ، یہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، یہ جن لوگوں کو خوف نہیں ہوتا، یہ اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ یہ شجاعت، یہ بہادری جو ہے، یہ ہے اصل میں کہ جن لوگوں نے اللہ کے حوالے سے اپنی خواہشات کو مینٹین کیا، ان خواہشات کو اپنی ذات سے دور کیا جو ان کو نفس سے جن کا تعلق تھا، اور ان خواہشات کو اپنے قریب کیا جو اللہ کے راستے کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں۔ یہ وہ خواہشات ہیں جو آپ کو لا خوف کرتی ہیں، آپ کو خوف سے آزادی دلاتی ہیں۔ یہ بہادر لوگ ہوتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہوتے جو اپنی خواہشات کو رد کر دیتے ہیں۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، وہ جس نے توڑ دیا جام آرزو واصف، اسی کے نام سے منسوب ہے میرے اشعار۔ کہ یہ جو جام آرزو ہے نا جی، یہ بھی توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے اندر مختلف قسم کی خواہشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ماحول کو دیکھ کے، لوگوں کو دیکھ کے، اور مرتبے کی خواہش، پیسے کی خواہش، نمایاں ہونے کی خواہش، آگے بڑھنے کی خواہش۔ آگے بڑھنے کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اندھا دھن کہتے ہیں کہ اگر خواہشات، اگر گھوڑا ہو اور جو اس کا شاہ سوار ہوگا وہ احمق ترین انسان ہوگا، کیونکہ وہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے چلی جاتی ہیں۔ لا خوف والے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ مارتے نہیں ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں، یہ اس کو فتح کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہونا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ایک مرتبہ آپ کچھ بیمار ہو گئے، علاج ہوتا رہا لیکن شفا نہیں مل رہی تھی، تو کسی نے مرید نے کہا کہ جی ایک وید ہے، وہ دور کا حکیم جس کو کہتے تھے کہ وید ہے، بہت اس کے ہاتھ میں شفا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ہم بلا لیتے ہیں، لیکن وہ ہندو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس کو لے آؤ، شفا اگر اس کے ہاتھ میں تو اس کو بلا لیتے ہیں۔ وہ وید آیا، حضرت نظام الدین اولیاء کا جو ہے وہ علاج ہونا شروع ہوا، اور 2-3 روز کے بعد جو تھے نا آپ کی طبیعت میں کافی افاقہ ہوا اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے وہ وید جو تھا اس سے پوچھا کہ بھئی تیرے ہاتھ میں اتنی شفا ہے، یہ اتنی شفا کہاں سے آئی تیرے پاس؟ تو اس نے کہا کہ جی میں اصل میں جو میرا اندر میری خواہش مجھے کہتی ہے، میرا نفس مجھے جو کہتا ہے، میں ہمیشہ اس کے خلاف کام کرتا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ کھانا کھا، تو میں کہتا ہوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ تو یہ کام کر، تو میں کہتا ہوں میں یہ نہیں کام کروں گا۔ تو میں نے ہمیشہ اپنی خواہش جو میرے اندر پیدا ہوئی ہے، میں نے اس کے خلاف جا کے کام کیا ہے، تو شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ اتنی میرے ہاتھ کے اندر شفا آ گئی ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء تو آپ نے فرمایا کہ اچھا بات سنو، تمہارا اسلام قبول کرنے کو دل کرتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی میرا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا کہ چل اسی خواہش کو پھر یہیں پہ مار اور اسلام قبول کر لے۔ تو وہ بھی سیانہ آدمی تھا، اس کو سمجھ میں آ گئی بات اور اس نے اسلام قبول کر لیا، اور یوں اس کی خواہش جو تھی وہ ایک نیک چیز میں کنورٹ ہو گئی۔ یہ خواہش کو قابو کرنے والے جو لوگ ہیں، اس کے اوپر چلنے والے جو لوگ ہیں، یہ شرمندہ نہیں ہوتے، یہ اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، یہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، یہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے اعمال جو ہیں یہ کل کو پیش ہونے ہیں کہیں پر، اس کے ساتھ آج ہی کہیں پر اس کو کنٹرول کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، کل جو شرمندگی ہونی ہے آج ہی مار دو اس بات کو۔ تو وہ روکنا، یہ جو، اور اس میں جو ہوتا ہے نا غصہ، سب سے بڑی جو چیز ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو نہیں رکھتے، غصہ ان کو بھگا کے لے جاتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ ایسا شیر ہے کہ جو انسان کا مستقبل بکرا بنا کے کھا جاتا ہے۔
یعنی کہ پورا مستقبل جو ہے آپ کے ایک غصے کی نظر ہو جاتا ہے. یہ بہادر لوگ ہیں جو اپنے غصے کے اوپر قابو کرتے ہیں. یہ شجاعت والے لوگ ہیں جو اپنے غصے کے اوپر قابو کرتے ہیں. مجھے یاد آ کہ میں اوائل عمری میں ہمارے محلے میں کوئی ایک شادی تھی, تو میں بتا کر گیا کہ جی میں سامنے والے گھر میں شادی پر ہوں, تو میں رات کو 11 بجے کا میں نے وقت دیا کہ میں 11 بجے واپس آ جاؤں گا. تو مجھے واپس آتے آتے جو تھا وہ 12:30 1 بج گیا. اور شاید میں نے اس بات کی بھی تھوڑی سی پلی لی کہ سامنے تو ہے, مجھے بلا لیں گے والد صاحب جو ہے. تو آپ نے بلایا نہیں مجھے. تو میں جب گیا تو آپ بہت سخت غصے میں تھے اور آپ نے مجھے ڈانٹا اچھا خاصا کہ بھی تمہیں وقت کی پابندی کا احساس ہونا چاہیے, تم یہ وہ اس طرح سے ڈانٹ کے. تو میں تھوڑا جو تھا میرا منہ جو تھا وہ لٹک گیا, اور میں جب اندر جا رہا تھا تو پیچھے جو آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ایک چاہنے والے, تو آپ نے کہا دیکھا کیسے میں نے اس کا سارا نشہ اتارا ہے, شادی کا جو نشہ اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا. تو میں اس بات پہ بہت حیران ہوا کہ یہ آپ کا غصہ نہیں تھا, یہ آپ کی تربیت تھی. ہم لوگ غصے میں جو ہے وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ کہیں تربیت ہماری پیچھے رہ جاتی ہے اور ہمارا اپنا اناد, اپنا غصہ جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے غصے پہ قابو پایا, جنہوں نے اپنے نفس پہ قابو پایا, جنہوں نے شرمندگی سے جو ہے توبہ کی کہ ہم یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں بچا کے رکھے ایسے معاملات سے کہ جو تیری راہ میں رکاوٹ پیدا کریں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو ہے یہ آرزو پر, اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے. مجھے سرکار وائس صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں کہ تیری طلب میں جاں بلب ہو گیا ہوں میں, تیری طلب میں جاں بلب ہو گیا ہوں میں, آنے کا تیرے یوں بھی سبب ہو گیا ہوں میں. گل کر کے آرزو کے دیے اپنے ہاتھ سے, گل کر کے آرزو کے دیے اپنے ہاتھ سے, یوں تیرے انتظار کی شب ہو گیا ہوں میں. یہ جو آرزو کے دیے نا یہ اپنے ہاتھ سے گل کرنے ہیں. یہ ویسے تو جو نا خواہش پوری ہو وہ گل ہو ہی جاتی ہے, لیکن جو اپنے ہاتھ سے اپنی آرزو کے دیے جس نے گل کیے ہیں تو ان کا مقام پھر بہت اعلیٰ maqam ہوتا ہے. ان کا مقام پھر ہوتا ہے کہ اس کا جو آخری مقطع ہے اس میں ایسا فرماتے ہیں کہ صحرا کی رونقوں کا سبب ہو گیا ہوں میں. کہ کیا تھا کہ دشتے جنوں میں آئے ہیں واصف کے غم گسار, دشتے جنوں میں آئے ہیں واصف کے غم گسار, صحرا کی رونقوں کا سبب ہو گیا ہوں میں. وہ پھر ایک شخص ہوتا ہے جو سب کی رونقوں کا سبب ہو جاتا ہے, جو سب کے چراغ جو ہے وہ روشن کرتا ہے, اندر کے چراغ جن میں طاقت ہوتی ہے, جن میں اصل روحانیت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواہشات سے بچائے, ایسے معاملات سے بچائے کہ کل ہمیں کہیں شرمندگی نہ ہونی پڑے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے. رمضان شریف میں اپنے آپ کا بھی خیال رکھیں, اپنے احباب کا بھی خیال رکھیں. جو ماحول آج کل جو وبائیات کا چل رہا ہے اس میں بھی احتیاط کریں, اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ اس عرض پاک پہ اپنا خاص کرم اور فضل عطا فرمائے.